الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا نور من نور اللہ۔ دونوں جہان، تمام جہان کے سلطان جناب محمد مصطفیٰ، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، آپ کا ارشاد ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، 10 درجات بلند عطا فرما دیتا ہے اور بے شمار نعمتوں سے نواز دیتا ہے، کیونکہ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنے محبوب رب العالمین پر خود درود پاک بھیجتا ہے، اور وملائکہ یعنی فرشتے بھی، ملائکہ بھی درود پاک، درود سلام بھیجتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ کے روزے پر 70,000 فرشتوں کی ایک تعداد ایک وقت میں درود پاک پڑھتی ہے، پھر دوبارہ تا قیامت ان کا معمول درود پاک پڑھنے کا ان کو موقع نہیں ملتا، ایک مرتبہ ملتا ہے۔ میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں، جب دل کرے، جب تک سانس میں سانس ہے درود پاک پڑھتے ہیں، اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں ہمیں ملتی ہیں۔ اب درود ابراہیم کا اگر کوئی وظیفہ کرے، یعنی روزانہ 41 ٹائم پڑھے، کسی خاص مقصد کو لے کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی بھی بے شمار برکتیں ملتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کا بھی بہترین وظیفہ ہے، جو مسلمان میری بھائی بہن کرنا چاہیں 41 ٹائم اسے پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی فضیلتیں بھی حاصل ہوں گی، اور جس مقاصد کے لیے آپ پڑھیں گے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وہ مقصد بھی آپ کو زندگی میں مل جائے گا، بشرط یہ ہے نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، خاص اللہ کی رضا کے لیے، اور پھر آپ کا جو کام ہے وہ جائز ہونا چاہیے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے، جو بھی جائز کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، وہ کامیابی کے ساتھ پورا ہو جائے گا، یعنی وہ ادھورا نہیں رہے گا۔ پھر آپ بلندی کی طرف جائیں تو اللہ اکبر کی صدا لگائیں، بلندی سے نیچے آئیں تو سبحان اللہ کی صدا لگائیں، لیکن فقط اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ سواری پر سوار ہوں تو سواری کی دعا پڑھ لیں، سونے کے لیے بھی دعا پڑھ لیں، جاگنے کے لیے بھی دعا پڑھ لیں، اس سے کیا ہوگا کہ ہر وقت آپ کا نیکی میں گزرتا جائے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، کرنے والے کام کرو، نہیں تو نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے آپ کے مال جان، آل اولاد، حسب نسب کی حفاظت فرمائے۔ اور سب سے بڑا وظیفہ ہے وقت پر نماز ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہمیں با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق اور سعادتیں عطا فرمائے۔ اب وہ مسلمان جو رات کو سوتے وقت
سونے سے پہلے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے حکم سے حدیث پاک کا مفہوم ہے ان کی قبر روشن کر دی جائے گی۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو مسلمان رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا گیا کہ وہ اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں باعمل کثرت سے وظائف یا وظیفہ پڑھنے والا بنا دیں۔ تو آئیں چلتے ہیں عمل کی طرف۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، سب سے بہترین وظیفے کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ محرم الحرام کی آمد ہے اور ذی الحجہ ہجری سن 1946 موجود ہے، 47 میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ اس سے بہتر کثرت کے ساتھ درود پاک، درود ابراہیم کے ساتھ استغفار، کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں اور میں اور آپ آئیں، اللہ عز و جل کے حضور جھکتے ہیں، سچی توبہ کی توفیق سب کو عطا فرمائے، اور توبہ کرتے ہیں سچی کہ آئندہ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی دی ہوئی طاقت اور توفیق سے ہم گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، سچ بولنے کی کوشش کریں گے، وعدہ خلافی، غیبت، چغلی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، تسبیح فاطمہ لازم پڑھیں، آیت الکرسی روزانہ 1 مرتبہ لازم پڑھیں، اور انشاءاللہ عز و جل جو بھی آپ کی حاجات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں پورا کرنے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ہم دعا مانگتے ہیں، اول آخر جب بھی درود پاک کے ساتھ دعا مانگی جائے اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم نیت کر لیتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی پڑھیں گے، آیت الکرسی کا بھی عمل یعنی وظیفہ کرتے رہیں گے۔ تو پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا عربوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پیر کے دن اور جمعرات کو روزہ رکھنا پسند فرماتے تھے۔ آپ سے بھی گزارش ہے آپ بھی روزہ رکھ لیں۔ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ عز و جل ہر جادو جنات سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور یہ عمل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی کیا کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ محرم کا چاند دیکھنا نصیب فرمائے، ہم سب کی بے حساب مغفرت اور بخشش فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرتے رہیں اور درود پاک کی کثرت کریں۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اپنے والدین کی اطاعت کریں، ان کی آواز میں بات نہ کریں، نیچی نگاہوں کے ساتھ نیچی آواز میں بات کریں، ان کے ادب میں کھڑے ہو جائیں، ان سے دعا کروائیں، انشاءاللہ عز و جل دونوں جہانوں کی بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔